السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے رانا شاہد محمود صاحب، اور ٹاپک کچھ اس طرح کا ہے جی کہ اپنا نواز شریف صاحب جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے، اور جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیل کر کے آنا پڑا ہے، یا وہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے۔ تو کیا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اب بھی اس چیز کی ضرورت ہے، یا ان حلقوں کو ضرورت ہے کہ جو اب اتنے جو سینئر سیاستدان کو اس طرح کی آفر کریں؟ تو رانا صاحب سے جانتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا وعلیکم، صاحب؟ ٹھیک ہیں بالکل آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ آپ سناؤ کیسے ہو؟ اللہ خیریت؟ کا کرم صاحب ٹھیک۔ رانا صاحب یہ شور شرابہ چل رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ہیں، تو کیا یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ اب 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ بکری دودھ چ منگنا پاندی۔ ہاں جی، ٹھیک، ہمارے بڑے بڑے میڈیا سینٹر، جی بڑے بڑے میڈیا جو آئیکن ہیں، اپنے آپ کو مطلب روئے زمین پر سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم انفارمیٹر بھی ہیں، ہم ساری چیزیں ہیں، جی لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کنفیوژن تو چل رہی ہے بالکل۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، کبھی اس سے بات ہوگی، کبھی وہ خان کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کا بندوبست ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ بس یہ جو صورتحال ہے ساری، مطلب اس طرح جو سچویشن ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کے ذہن کو اس طرح مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ پھر وہی جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کے لیے ہم نہ راہ ہموار کریں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ تقریباً 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، ہاں جی، اور ان کی آپ نے جلسے میں دیکھ لیے کتنی مطلب خلقت ہاں آئی جی، ہوئی تھی، اور کتنے، بالکل پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور ٹی وی پہ بھی کروڑوں افراد نے ان کو ہاں نا جی، واچ 4 کیا۔ کروڑ سے میرے خیال زیادہ لوگوں نے آن لائن دیکھا تھا صرف، تو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کا لیڈر ہو اور اس کے بارے میں بھی مطلب ہم یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کریں، اور پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جیت بڑے بڑے میڈیا گروپ ہیں دیگر سارے، یہ عوام کی تربیت یہ کر رہی ہیں کہ ہر وقت کنفیوز ہی رہنا ہے، ہاں آپ جی، کو کسی صحیح بات کا نہیں پتہ چلنا۔ ہم اپنی طرف سے درفتنیاں اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ذہنی طور پر مطمئن نہ ہونے دیں۔ لیکن رانا صاحب، نواز شریف صاحب نے کام بھی کچھ اس طرح کے کیے، جیسے کہ انہوں نے ترقیاتی کام کافی کیے، اور اس کے بعد ان کو میرا خیال ہے کہ 4تھی دفعہ کا تو وزیر اعظم کے لیے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ امکانات روشن ہیں۔ تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ہے؟ کیا ان کے ترقیاتی کام اتنے ہیں کہ وہ لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں اس طرف؟ دیکھیں، میری بڑی سمپل سی بات ہے کہ 2017 میں یا 18 میں ان کے کام ہی تھے نا، جی جنہوں نے آٹا 35 روپے کلو رکھا ہوا تھا، جی ٹھیک ہے، چینی 55 روپے تھی، جی 52 روپے تھی، پٹرول 60-65 کا تھا، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ بجلی کا یونٹ 4-5 روپے کا تھا، کیا وجہ تھی؟ اور اندھیروں میں ڈوبے، مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈپارٹمنٹ سروس میں تھا تو اس وقت جب میں کسی اپنے سبارڈینیٹ افسر کو پوچھتا تھا نا کہ کیا صورتحال ہے، کہتے جی 1 گھنٹہ آتی ہے 24 گھنٹوں میں بجلی ہمارے پاس، اچھا، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ہے ٹیلی فون بھی چارج نہیں ہوتا، 15 منٹ کے لیے ایک دفعہ آتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ایک آتی، 15 ہاں جی، اس طرح لوڈ سے۔ شیڈنگ تو کافی بحران تھا اس کو۔ تو جب انہوں نے ختم کر دیا تو وہ کیا اس کی کیا وجہ؟ کیا وہ ان کی کارکردگی نہیں ہے؟ کارکردگی تو ہے، لیکن رانا صاحب لوگ اب جس طرح ابھی 4 سال ان کی حکومت گزری عمران خان صاحب کی، اس کے بعد پھر 16 ماہ کے لیے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، یعنی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی، تو اس میں اب وہ کچھ ہوا اس طرح کی لوگ بناتے ہیں کہ وہ جو 4 سال کا ان کا ٹنیور ہے اس کو نہ کاؤنٹ کیا جائے، لیکن 2000 جتنا نواز شریف صاحب کا ٹنیور تھا 2018 میں میرا خیال ختم ہوا تھا، تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اور جو 16 منتھ کی کارکردگی تھی شہباز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ 4 سال کا جو ٹرینیور اس کو وہ ٹٹاکو میں ڈال دیتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ وہی لابی، وہی چیزیں جن کو بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ تھے، جی ان کے مفادات پورے نہیں ہوئے، صحیح، انہوں نے تو اینٹی کمپین کرنی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب وہی لوگ ہیں جو دوبارہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سی پیک آیا تھا، جی سی پیک کے اوپر بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سینئر رینکر یا سینئر مطلب جرنلسٹ یا دیگر سارے، وہ ان کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ اس میں کیڑے کیسے نکالیں اور کس طرح، کبھی ہمیں جو وہ جو پروگرام ہے وہ اس کا نہیں پتا، وہ بتائیں، ہم بلو پرنٹ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں۔ تو سیاسی گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو پالیسیاں ہیں وہ عوام کے ویلفیئر کے لیے جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر طرح کے لوگوں کو تو نہیں بتائی جا سکتی۔ جی جب آپ میڈیا پہ آ جائیں گی تو وہ چیزیں ساری پبلک ہو جائیں گی۔ ہاں کچھ جی حکومتوں کے بھی سیکرٹ ہوتے ہیں، ہاں جی ان بالکل کو بھی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، کبھی کے پی کی طرف چلے جاتے کہ وہاں سے سی پیک نہیں گزر رہا، وہاں سے نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، کبھی کراچی والے چلے جاتے تھے، سندھ والے، مطلب اس طرح کر کے پھر اس وقت بھی کنفیوز کرنے کی ایک لابی تھی، وہ ایک پیچھے کیا کہتے ہیں، ایک پش تھا کہ ان کو مسلم لیگ نون والوں، کیونکہ ان کا قد بڑھتا جا رہا ہے، ان کے ہاں کام جی کو بولتے ہیں، ہاں جی تو ان کو اتنا ڈیگریڈ کریں، ان پہ مطلب چوری چکاری، ایمن فیلڈ یا دیگر، وہ بھی تو انگلینڈ نے این سی اے جو تھی ان کے کلیئر ہاں کر جی دیے نا، ہاں جی کوئی نکلا تو نہیں کچھ بھی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو کسی کو موچ بھی آ جاتی ہے، کسی کی ٹیڑھا پن بھی ہو جاتا ہاں ہے، جی چلتے چلتے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہم جو 99% کام اچھے ہیں ان کو چھوڑ کے 1% کے وہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ جس سے ثابت ہو کہ مطلب یہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے ساری برائیاں اس میں ہیں۔ بالکل ایسی ہے، اور وہ جو 1.5 سال کا جو پیریڈ تھا وہ ہاں جی پی ڈی ایم کا پیریڈ تھا، ہاں جی وہ مجبوری تھی۔ جی اگر وہ نہ ہوتا تو جو فگر مطلب اب بتائے جا رہے ہیں بالکل جس طرح ہو رہا ہے کہ وہ دیوالیہ ہونے والا تھا، بالکل تو جب دیوالیہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی پھر ابھی تو یہ اکانومسٹ نے جو مضمون لکھا ہے اس میں ہاں انہوں جی نے کیا چیزیں کی ہیں کہ ان کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، بالکل ایسی ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بحیثیت ایک اینکر اور ایک جرنلسٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے، ہم جو ایچی بیچی ہے وہ سارا پتہ، بھائی سیاسی گورنمنٹ ہے، سیاستدان ہے، وہ ان کی اپنی چالیں ہیں، آپ بالکل جرنلسٹ ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ بالکل ایسی ہے تو میڈیا والے یہی کنفیوز پھر دوبارہ کر رہے ہیں نا، جتنی مطلب اب یورپ وغیرہ میں جس طرح بھی ہے ساری صورتحال، اس میں کیا کہتا ہے، کوئی غلط خبر چھاپ دے تو اس کو جانا اور اس کا بن جاتا سر، اور ہم یہاں پہ اتنے ویلے اور اتنے مطلب ہیں کہ ہم جس پہ مرضی الزام لگا دیتے ہیں، جس کے مرضی اس کی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بالکل ایسی ہے نکلتا بھی کچھ نہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتاتا ہے رانا صاحب کہ جو ہے وہ الیکشن جب ہوں گے تو کس طرح فون کروڑ بیٹھتا ہے، لیکن عوام بھی آج شعور اختیار کر چکی ہے اور اس کو کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی، کیونکہ جتنا دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے اتنا لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے بلاگ کے اندر بھی ہم مزید ایکسپلور کریں گے کہ جی کیا چیزیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ یہ ڈیل سچ ہے یا غلط ہے یا کیا چکر ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلاگ کے اندر، کوئی کمنٹ کرنا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اب، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔